ناظرین ڈیل کی خبریں جو ہے وہ گردش کر رہی ہیں. اس سلسلے میں کچھ تھوڑا سا اور جب انویسٹیگیٹ کیا ہے تو ایک تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, دوسرا ایک اور اس کے اوپر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. یہ کہا جاتا ہے کہ آئیں کوئی بیٹھ کے فارمولا طے کریں, آئیں کوئی بیٹھ کے ہم فارمولا بناتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بھی جو ہے وہ ایک عدد ان کا بھی پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ سامنے آیا ہے. میں اس بات کو جو ہے اوتھینٹیکیٹ کر سکتا ہوں کہ ہاں گفت و شنید جاری ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا. ناظرین ڈیل کی خبریں جو ہے وہ گردش کر رہی ہیں اور میں نے کل بھی اس کے اوپر ایک ویلاگ کیا تھا کہ جناب ڈیلیں ہو رہی ہیں اور ڈیل کی جو ہے وہ باتیں ہو رہی ہیں. اس سلسلے میں کچھ تھوڑا سا اور جب انویسٹیگیٹ کیا ہے تو ایک تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, دوسرا ایک اور جو اس کے اوپر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بھی جو ہے وہ ایک عدد ان کا بھی پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ سامنے آیا ہے, ذرا وہ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ جو اے آر وائی کے اوپر کل خبر چلی تھی جس کا میں نے کل بھی تذکرہ کیا تھا, میں نے اس کے اندر آپ کو یہ بتایا تھا کہ اے آر وائی نے یہ خبر دی کہ جی نواز شریف کے ساتھ جو ہے وہ یہ مذاکرات ہو رہے ہیں اور مذاکرات وہ پہلا راؤنڈ جو ہے وہ ناکام ہو گیا کیونکہ جو ڈیمانڈز کی جا رہی ہیں وہ پوری نہیں ہوئی. اچھا, یہ خبر جو ہے ایگزیکٹلی یہی خبر جو ہے وہ عارف حمید بھٹی صاحب جو ایک سینئر جرنلسٹ ہیں انہوں نے بھی ایگزیکٹلی کچھ ایسی خبر دی ہے. کچھ اس کے اندر اور ڈیٹیلز ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ جی ڈیل ہو گئی ہے. وہ یہ بات کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیل ہو گئی ہے اور شہباز شریف کی جو ہے وہ ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں. انہوں نے کہا جی 3 ملاقاتیں ہوئی ہیں اور ان 3 ملاقاتوں کے بعد معاملہ طے پا گئے ہیں. اچھا, اس میں انہوں نے کہا کہ جی نواز شریف اور مریم نواز کو بھی کلیئر نہیں کیا جائے گا, لیکن یہ نواز شریف کی اور مریم نواز کی ڈیمانڈ ہے کہ جی ہمیں کلیئر کیا جائے. یہ میں دونوں خبریں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کے اندر کیا کیا رپورٹیں ہو رہی ہیں. تو عارف حمید بھٹی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی ان کی کلیئرٹی نہیں ہوئی لیکن شہباز شریف کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ طے ہو گئے ہیں. اچھا, اب ذرا 1 منٹ کے لیے اس خبر کو یہیں پہ روکیے گا, ٹھیک ہے؟ یہ جو میں نے بھی آپ کے ساتھ بات کی اس کو ذرا 1 منٹ کے لیے یہیں پہ روکیے گا. ایک دوسری خبر ہے اور وہ تھی آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے, جو پچھلے 1-2 دن میں ان کا ایک کلپ بھی چل رہا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آئیں کوئی بیٹھ کے فارمولا طے کریں, آئیں کوئی بیٹھ کے ہم فارمولا بناتے ہیں. اور انہوں نے بیان دیا کہ جی آئیں ہم بیٹھ کے ایک فارمولا بناتے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی ورکنگ کرتے ہیں کہ اب کیا کیا جائے, آگے کیا کرنا ہے. تو اس پہ آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ جی میں کوئی فارمولا نہیں ہے, آپ کے فارمولوں کی وجہ سے ساری صورتحال بنی ہے, تو کوئی فارمولا نہیں بنے گا. آپ جو ہے وہ سب سے پہلے اس سے جان چھڑائیں, اس کو نکالیں, اس کے بعد پھر کوئی بات ہوگی. انہوں نے یہ کہا. اچھا, اس سلسلے میں آج ہوا کیا ہے کہ انصار عباسی صاحب کا جو ہے وہ انصار عباسی صاحب کی جو ہے وہ ایک خبر آئی ہے جنگ کے اندر. خبر یہ آپ سکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں, میں یہاں سے پڑھ بھی دیتا ہوں ساتھ ساتھ. اس میں یہ کہتے ہیں جس شخص نے رابطہ کیا زرداری اس کا نام بتائیں, دفاعی ذریعہ. آگے سے وہ کہہ رہے ہیں دفاعی ذریعہ. افسوس ہے ہر بار غیر ذمہ دارانہ انداز سے بیانات دیے جاتے ہیں, یہ بدقسمتی ہے. یہ دفاعی ذریعہ کہہ رہا ہے. ایک سینئر دفاعی ذریعے نے آصف علی زرداری نے کہا آصف علی زرداری کو چاہیے کہ وہ اس شخص کا نام بتائیں جس نے ان سے اسٹیبلشمنٹ آگے بقیہ جناب ہے کی طرف سے رابطہ کیا اور مستقبل کے سیٹ اپ کے حوالے سے مدد کی درخواست کی. دی نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے ذریعے نے افسوس کا اظہار کیا کہ ہر بار غیر ذمہ دارانہ انداز سے بیانات دیے جاتے ہیں اور ڈیل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کے اشارے دیے جاتے ہیں اور یہ بات بدقسمت ہے اور غیر ذمہ دارانہ ہے. انہوں نے کہا کہ اگر زرداری سچے ہیں تو انہیں چاہیے کہ اس شخص کا نام بتائیں جس نے ان کی مدد مانگی. ذریعہ اہم عہدے پر فرائض انجام دیتا ہے. اہم عہدے پر یہ ذریعہ جس کو کوٹ کر رہے ہیں وہ ذریعہ جو ہے وہ انجام دیتا ہے, فرائض انجام دیتا ہے. ان کا کہنا ہے کہ دفاعی عہدیداروں کو ایسے سیاستدانوں کے ساتھ کسی بھی غیر ضروری بحث میں نہیں پڑنا چاہیے جو بے بنیاد اور عجیب بیانات دیتے ہوں. رہنماؤں اور ارکان پارلیمنٹ بالخصوص اپوزیشن جماعتوں سے تعلق رکھنے والے ارکان کے ٹیلی فون کالز وصول کرنے کے متعدد مرتبہ عائد کیے گئے الزامات کے حوالے سے ذریعہ نے کہا کہ ان معاملات میں بھی سیاستدانوں کو چاہیے کہ وہ ان افراد کا نام سامنے لائیں جو ان سے رابطہ کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ پر الزام عائد کر کے ملوث افراد کا نام نہ لینے کے عمل کی حوصلہ شکنی کرنا چاہیے اور یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. اور یہ بیسکلی ساری خبر جو ہے وہ آگے پھر اس کی ڈیٹیلز بتائیں گی. اچھا, اب میرا یہاں پہ پوائنٹ یہ ہے کہ آصف علی زرداری نے تو ایکچولی اسٹیبلشمنٹ کا ذکر نہیں کیا تھا. انہوں نے کہا جی وہ ہمیں کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں.
لیکن یہاں پہ انصار عباسی صاحب نے جو ہے دفاعی ذریعے کو کوٹ کرتے ہوئے، اب دفاعی ذریعہ کون ہے؟ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس میں وہ دفاعی ذریعے کو کوٹ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جی آصف علی زرداری نام بتائیں، لیکن دفاعی ذریعے کا نام خود انصار عباسی صاحب نہیں بتا رہے، یا وہ دفاعی ذریعہ جو ہے، جو بھی جس نے کہا ہے، وہ خود بھی اپنے آپ کو ریویل نہیں کر رہا. آبویسلی انہوں نے کہا ہوگا نا یہ آف دا ریکارڈ ہے، مجھے میرا نام مت لینا. تو آصف علی زرداری کس کو کہہ رہے ہیں اس کا بھی کوئی نام نہیں ہے، انصار عباسی صاحب کس کے بارے میں بتا رہے ہیں اس کا بھی نام نہیں ہے. بغیر بے نام ایک خبر آ رہی ہے اور بے نام اس کی تردید آ رہی ہے. آپ صرف اس خبر کی سیریسنس کا ذرا اندازہ لگائیے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. آصف علی زرداری سے کس نے رابطہ کیا، کس نے کہا کہ جی فارمولا جو ہے وہ بناتے ہیں، آصف علی زرداری صاحب نے اس کا نام نہیں لیا. اور اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ لکھ رہے ہیں اس کے اندر، اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کس نے اس چیز کی تردید کی اس کا نام بھی سامنے نہیں آ رہا کہ وہ کون ہے جس نے سارا کچھ کہا. اب آ جائیں ذرا اس خبر کے اوپر جو میں پہلے ڈسکس کر رہا تھا، جو میں نے جس کے بارے میں پہلے بات کی تھی کہ جی نواز شریف کے حوالے سے اب دو مختلف سورسز کے اوپر یہ خبر چل چکی ہے کہ جی مسلم لیگ نون کے ساتھ ڈیل ہو چکی ہے، یا نہیں سوری، ایک نے کہا کہ ڈیل ہو گئی ہے، ایک نے کہا کہ ڈیل نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے، لیکن دونوں خبریں یہ کہہ رہی ہیں کہ جی یہ کوئی پروسیس چل رہا ہے، یہ تو دونوں یہ کنفرم کرتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ یہ دفاعی ذریعہ جو آصف علی زرداری کے بے نامی کسی شخص کے بارے میں اپنا کامنٹ دے رہا ہے اور انصار عباسی صاحب اس کو چلا بھی رہے ہیں، یہاں پہ تو ایک صحافی یہ کلیم کر رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ڈیل ہو رہی ہے، بلکہ ہو گئی ہے، اور ایک یہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور وہاں پہ آپس میں مذاکرات ہو رہے ہیں. اس کے اوپر کیوں نہیں بیان آتا؟ اس کو بیٹھ کے ڈینائی کیوں نہیں کرتے؟ اس کو کہیں نا جی کون ہے بتائیں، نام لیں، نام کیوں نہیں لیتے؟ تو یہ جو کھچڑی پکانے والا کام ہے نا، یہ میڈیا میں بڑی دیر سے چلتا آیا ہے، بڑی دیر سے. یہ ڈیلوں کی خبریں یہ ہم نے اس وقت بھی سنی تھی، بائی دا وے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، یہ ڈیلوں کی خبریں ہم نے اس وقت بھی سنی تھی جب مولانا فضل الرحمان دھرنا دینے آئے ہوئے تھے اسلام آباد، یاد ہے آپ کو؟ تب بھی ہم نے اس وقت کئی تجزیہ کاروں نے یہ خبریں دی تھی کہ بس یہ ہو گئے، معاملہ طے ہو گئے ہیں، اور بس بتا دیا گیا ہے، مولانا فضل الرحمان کو بتا دیا گیا ہے، اشارہ مل گیا کہ عمران خان کی چھٹی. تو برائے مہربانی یہ بے نامی خبروں کے پیچھے اور بے نامی تجزیوں کے پیچھے مت جایا کریں. ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ایکٹیویٹیز چلتی رہتی ہیں، میل ملاقاتیں سب کی ہوتی ہیں، یہ حقیقت ہے، میں آپ کو اندر کی بات بتا دیتا ہوں، سب کی ہوتی رہتی ہیں. لیکن جب تک کوئی ٹھوس چیز آپ کو نظر نہ آئے وہ تب تک کسی قسم کے بھی جو ہے نا وہ اس قسم کی خبروں پہ یقین مت کریں. ٹھیک ہے، اب میں ظاہری بات ہے میں یہاں پہ کسی رپورٹر کسی صحافی کریڈیبلٹی پہ سوال نہیں اٹھانا چاہتا، بیکاز obviously that doesn't look nice. لیکن کئی دفعہ جو خبر دینے والا ہوتا ہے ذرا ایک دفعہ اس کو بھی دیکھ لیا کریں کہ اس نے ماضی میں کس قسم کی خبریں دی ہوئی ہیں اور ان کی اوتھینٹسٹی کیسی ہے. میں یہ قطعی طور پہ نہیں کہہ رہا کہ جن لوگوں کے نام ابھی اس ویلاگ میں لیے گئے ہیں ان کی کریڈیبلٹی کے اوپر میں کوئی ڈاؤٹ کر رہا ہوں، پلیز ڈو ناٹ تھنک دیٹ. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کا ماضی دیکھ لیا کریں کہ ان کا ماضی جو ہے اس میں وہ کتنی خبریں جو ہیں اوتھینٹک دیتے رہے ہیں. تو یہ البتہ ضرور ہے جو میں اس بات کو جو ہے اوتھینٹیکیٹ کر سکتا ہوں کہ ہاں گفت و شنید جاری ہے، ہاں آپس میں معاملات جو ہیں وہ مطلب ٹیبل کے اس سائڈ پہ بھی کوئی بیٹھا ہوا اور ٹیبل کے اس سائڈ پہ بھی یہ گفت و شنید چل رہی ہے، یہ حقیقت ہے. اور میں تو کہہ دیتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ گفت و شنید یہ چلتی رہتی ہے، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ ابھی سٹارٹ ہوئی ہے، یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے. اس میں کبھی آپ کسی بریک تھرو پہ پہنچ جاتے ہیں، کبھی بریک تھرو پہ نہیں پہنچتے. ٹھیک ہے، لیکن ابھی تک میری نظر میں جو سب سے بڑا اس کا جو ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوگا نا، وہ میں تب اس کو ایکسیپٹ کروں گا جس دن مجھے نظر آیا کہ ہاں جی نواز شریف کی واپسی ہوئی ہے یا نواز شریف پاکستان میں واپس لینڈ کیے ہیں. تب میں کہوں گا ہاں واقعی اب کوئی جا کے معاملہ طے ہوئے اور جس کے تحت جو ہے، کیونکہ ماضی میں اس سے پہلے بھی پاکستان کے بڑے بڑے سیاستدان، اب آپ خود ہی سمجھئے گا میں کس کی بات کر رہا ہوں، جو یہاں سے جا چکے تھے وہ ڈیلوں کے نتیجے میں ہی واپس آئے. تو جب تک یہ نہیں ہوتا کہ نواز شریف صاحب کی واپسی نہیں ہوتی، تب تک کون سی ڈیل ہوئی ہے کون سی ڈیل نہیں ہوئی، میرے خیال میں تھوڑا انتظار فرمائیے. اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.